بھی کئی گنا زیادہ حفاظ ہوں گے کہ اب وفاق المدارس اتنا ترقی کر چکا ہے اور اس کے تحت چلنے والے مدارس ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد، اور وہ سالانہ ہزاروں کی تعداد میں ایک سال میں حفاظ تیار کرتا ہے وفاق المدارس۔ اس لیے تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وفاق کو انعام ملا تھا، انعام کہ اتنی تعداد میں حفاظ تو ہم نہیں تیار کر سکتے۔ عربی ممالک جتنے وفاق المدارس بورڈ نے تیار کیے ہیں، تو یہ کیوں؟ اللہ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن الفاظ اور معانی کا نام ہے، تو الفاظ حفاظ کے ذریعے محفوظ ہیں اور معانی علماء کے ذریعے محفوظ ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے لفظ کے مقابلے میں معنی کی حفاظت مشکل ہے کہ ایک ایک لفظ کئی معانیوں کا احتمال رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی فضیلت بھی زیادہ رکھی۔ میں نے قاضی عبید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ اللہ علماء سے کہیں گے، لیکن اللہ اخلاص اور عمل نصیب فرمائے، اخلاص اور عمل والے علماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم جس کو اور جتنوں کو جس کو اور جتنوں کو ساتھ لے جانا چاہو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ وجہ معنی کی حفاظت کرتے، اور معنی کی حفاظت الفاظ کے مقابلے میں مشکل ہے۔ اور پھر ظاہر ہے پر ملحد لوگوں کے ساتھ، بے دین لوگوں کے ساتھ جب کبھی مناظرہ اور مباحثہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے عقائد بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، تو وہ قرآن مجید میں عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں، عجیب و غریب تعویلات جس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسی تعویلات کا جواب دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ علماء ان تعویلات کا جواب دیتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، اور بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑے مؤثر طریقے سے ان کو لاجواب کرتے ہیں۔ جیسے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیوں کے بڑے کو لاجواب کر دیا تھا۔ اول تو اسمبلی کو قائل کرا دیا کہ ان کے نزدیک صرف ہم نہیں، تم بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو، تم جس کفر کے فتوے کی نسبت ہم علماء کی طرف کرتے ہو کہ مولوی ہر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ تم سب پہ لگاتے ہیں، یہ وہ کفر کا فتویٰ۔ چنانچہ ان کے بڑے سے وہ کلوایا، سب کے بارے میں کلوایا، سب کے بارے میں، اور اس کے زبانی یہ بات ثابت کرائی کہ یہ ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں ایک مرزائی۔ حالانکہ پہلے ماننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ کہتے ہیں اتنے نورانی چہرے، ایسی پگڑیاں سروں پہ، ایسے نورانی چہرے، یہ مولوی کسی کو چھوڑتے نہیں، یہ مولوی کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایسے طریقے سے کہ ان کو جو بڑا تھا اس کو پتہ ہی نہ چلا، مرزائیوں کا جو بڑا تھا پتہ ہی نہ چلا، ایسے طریقے سے انہوں نے کلوایا اسے۔ تو اس طریقے سے پوری اسمبلی کو قائل کرا دیا کہ یہ تو واقعی کافر ہے، مرزائی واقعی کافر ہے۔ اور پھر جب سب قائل ہو گئے تو اس کے بعد پھر اس سے مناظرہ شروع کر دیا، اور ایسی اس کی بولتی بند کر دی کہ دنیا جو ہے نا، رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے، ایسی ان کی بولتی بند کی، اور پھر بٹوں کو مجبوراً لکھنا پڑا کہ یہ غیر اسلام سے خارج ہے۔ اللہ، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ تو بریلوی دیوبندیوں کو دیوبندیوں، بریلویوں کو، اور یہ شیعوں کو شیعہ ان کو، اور یہ اہل حدیث کو تو کافر کہتے ہیں۔ اس کے بھی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے جوابات دیے کہ پھر ایسا رہ گیا وہ ہے۔ اس لیے تو اسمبلی میں آج مرزائی مولوی کو برداشت نہیں کر رہا۔ مولانا غلام اللہ صاحب تھے نا، اللہ تعالیٰ قبر کو نصر بھر دے، تو انہوں نے کہا جا بٹو ساری عمر میں تجھے کوستا ہی رہا، سب کو کرتا رہ کر جو ہے جو کام کیا ہے بہن تھا ویسے تو نہیں کرتا جنت۔ بالکل۔ تو بہرحال
اس لیے تو اب ان کو مولوی اسمبلی میں برا لگتا ہے کہ انہیں مولویوں کی وجہ سے ہم کیا ہوئے ہیں، دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور حالانکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، صرف اسلام کے نہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کی جڑیں جو ہے کھوکھلی کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کی بے دینی سمجھ لے، ناسمجھی سمجھ لے کہ پھر اہم اور بڑے عہدوں پہ نے فائز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کی، مسلمانوں کی اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں بات یہاں سے آگے پھیری کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، الفاظ حفاظ کے ذریعے اور معانی علماء کے ذریعے محفوظ کیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دوڑوں کو بڑا مقام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک اسپیشل فورس ہے، اسپیشل فورس، حفاظ بھی علماء بھی۔ خواجہ امین اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے لوگ آج علماء کی عزت نہیں کرتے تو نہ کرے، ان دنیا کے لوگوں کی مثال چوکیدار کی ہے۔ کیوں کہ دنیا کا مالک اللہ ہے، دنیا کا مالک اللہ ہے اور یہ چوکیدار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ تو جب کسی جگہ کا مالک آدمی کا معتقد ہو، وہ عزت کرنے والا ہو، تو چوکیدار نہ کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا، تو یہاں اس میں رسالت کا مختصر بیان ہو گیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سابقہ کتابوں کے برعکس آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نازل کیا ہے۔ تو اس کی حکمتیں بیان فرمائی کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آپ پر 23 سال کے عرصے میں۔ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ سکیں، تاکہ خوب زیادہ لوگوں کو پڑھائیں اور لوگ آسانی سے سیکھ سکیں، آپ سکھا سکیں، آپ سنا سکیں، لوگ سن سکیں۔ یہی فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ اور پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا۔ اس کا ایک مقصد دوسری جگہ میں بھی ذکر ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو جمائیں، آپ کے دل کو جمائیں، دل کو مضبوط کریں۔ اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کسی اور کتاب نے آنا نہیں ہے، اس شریعت کے بعد کسی اور شریعت نے آنا نہیں۔ تو اس کتاب کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، ہم نے آپ کو ایسی جماعت دینی ہے، لہذا اس جماعت کے سامنے